اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اے موسیٰ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دے، وہ بغیر کسی عیب کے چمکدار ہو کر نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازوں کو اپنی طرف سمیٹ لے۔ یہ وہ دو معجزے آپ کے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے ہیں، بتحقیق وہ بڑے فاسق لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ پہلا معجزہ عصا کے اژدہا بننے، سانپ بننے کی شکل میں دکھایا گیا۔ دوسرا معجزہ یہ فرمایا اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ گریباں میں ڈال دیجئے، تخرج بیضاء، اور ہاتھ جو ہے وہ چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے۔ ایک تو برس کی بیماری سے بھی تو ہاتھ سفید ہو جاتا ہے، یہ کسی سوء، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی نقص کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور خوف سے بچنے کے لیے، الرہب خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازوؤں کو اپنی طرف سمیٹ لیں۔ خوف سے بچنے کے لیے، خوف سے بچنے کے لیے بازوؤں کا سمیٹنا، یہ کوئی بات واضح نہیں ہوتی، مفسرین کی سمجھ میں نہیں آیا، ہماری سمجھ بھی نہیں آتا کہ خوف کی حالت میں بازوؤں کو سمیٹنے سے خوف کیسے دور ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی تعلیم تھی حضرت موسیٰ کے لیے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ جب پرندے جو ہے وہ امن کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے پر جو ہے وہ سمیٹ کر کے آرام سے بیٹھتے ہیں، جب خوف کی حالت میں تو پر ہلا کر کے پھیلا کر کے اڑتے ہیں یا پر ہلا دیتے ہیں، اور امن کی صورت میں جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے یہ ہو کہ اپنا بازو اپنی طرف سمیٹ کر کے آرام سے بیٹھو، پریشان نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، سکون کے ساتھ بیٹھو، کوئی جنبش، کوئی حرکت وغیرہ پریشانی کی علامات کے طور پر آپ سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے، سکون کے ساتھ بیٹھو، اپنے بازو اپنی طرف سمیٹ کر کے سکون کے ساتھ، جیسے ایک شخص سکون کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بازو سمیٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آرام سے بیٹھو بغیر خوف کے اور سکون کے ساتھ بیٹھو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ دو برہان ہیں آپ کے رب کی طرف سے، ایک عصا اور ایک ید بیضاء، یہ آپ کے رب کی طرف سے برہان ہے فرعون اور ان کے درباریوں کے لیے، کہ یہ دو برہان لے کر کے فرعون کے پاس جاؤ، الی فرعون و ملئہ۔ حضرت موسیٰ کو حکم مل رہا ہے اس فرعون کے پاس جانے کا، بہت مشکل کام ہے حضرت موسیٰ کو دیا جا رہا ہے۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ فرعون کہتا ہے کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، تمہارا مالک میں ہوں، معبود سورج کا نمائندہ زمین پر فرعون معبود ہے۔
اس کے سامنے جا کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہوا فرعون کے تخت و تاج کو چیلنج کر رہے ہیں۔ فرعون تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کسی رب کا نمائندہ نہیں ہے، تو معبود نہیں ہے۔ وہ سورج کو اقتدار کا رب کہتے تھے، اقتدار کا رب۔ فرعون اقتدار کے رب کا نمائندہ ہے زمین پر، لہٰذا فرعون کا اقتدار قانونی ہے۔ وہ اقتدار کے رب کا نمائندہ جب ہوا تو اقتدار اس کا حق ہے۔ حضرت موسیٰ جب کہیں گے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے تخت و تاج کے خلاف ایک چیلنج ہے۔ موسیٰ جا کر کے کہے تیسری درجے کے قوم کا ایک فرد، اور پھر حضرت موسیٰ کے لیے ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے اور وہ اس کے قصاص میں مجھے قتل کریں گے۔ یہ حضرت موسیٰ کے دل میں ایک اور خوف بھی ہے، ایک تو فرعون کے تخت تاج کو چیلنج کرنا بہت بڑا مقابلہ ہے، اور دوسرا کہ فرعون کے کسی آدمی کا قتل ہوا ہے میرے ہاتھ سے، اس کے انتقام کا خطرہ ہے۔ انکار نہیں کیا، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں کر سکتا، پیغمبر ہے اور اعظم رسول ہے، اللہ کے اوپر ایمان پختہ ہے، وسائل تلاش کیا، اسباب اور مسبب و علل و معلول کا نظام ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے مدد مانگی۔ وَأَخِي هَارُونَ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور میرا بھائی ہارون وہ زبان کے حوالے سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ وہ میری تصدیق کرے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرا بھائی ہارون جو ہے وہ زیادہ فصاحت بلاغت سے بولتا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت موسیٰ بولنے میں تھوڑی سی دقت پیش آتی، یہ روایت مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ جب فرعون کے گھر میں پل رہے تھے تو فرعون کی گود میں بیٹھ کے حضرت موسیٰ فرعون کی داڑھی نوچتا، تو فرعون نے کہا یہ اسرائیلی دشمن لگتا ہے، اس کو مارو، یہ جان بوجھ کے میرے داڑھی نوچتا ہے۔ تو فرعون کی عورت نے کہا بچہ ہے، نادان ہے، اچھا ہم دیکھتے ہیں دانا ہے یا نادان ہے۔ تو ایک آگ کا بگولا رکھ دیا اور دوسری طرف ایک ہیرا رکھ دیا، اگر سمجھدار ہے تو یہ ہیرے پہ ہاتھ ڈالے گا، اگر نادان ہے تو آگ پر ہاتھ ڈالے گا۔ تو کہتے موسیٰ نے آگ پر ہاتھ ڈالا، منہ میں ڈالا اور اس سے زبان میں رکا۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، قابل اعتبار نہیں۔ بہرحال فرعون نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سے کہا تھا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، صحیح بات بھی نہیں کر سکتا، یہ ہے قرآن میں۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرا بھائی یہ زیادہ فصیح ہے، مجھ سے زیادہ فصیح ہے، افصح منی لساناً، بولنے میں زیادہ فصیح ہے، فارسلہ معی، اس کو بھی، میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنا کر کے بھیجو میرے ساتھ۔ وہ آپ کا بھائی کیا کرے گا؟ ایک تو فصیح ہے، بولنے میں بہتر ہے، ردءً، رد کہتے ہیں مدد، دوسرے کی مدد کرنے کو، ردءً، مددگار کے طور پر، میرے لیے مددگار ثابت ہوں گے، ردءً۔
اور دوسرا یہ ہے وہ میری تصدیق کریں گے۔ دو باتیں ہیں، ردءً مددگار، یصدقنی میری تصدیق کریں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ سمجھ جائے تو کوئی تصدیق کرنے والا بھی ہو میرے ساتھ۔ انی اخاف ان یکذبونی، مجھے خوف ہے کہ فرعون والے میری تکذیب کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو اپنے لیے مددگار اور تصدیق کنندہ، یعنی اپنے رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے والا کے طور پر اللہ تعالیٰ سے طلب کیا۔ چنانچہ حضرت ہارون میں یہ دو باتیں موجود تھیں، وہ بولنے میں بہتر بھی تھے اور حضرت موسیٰ کی نبوت پر ایمان لے آیا سب سے پہلے، اور اس میں بھی وہ استعداد روحانی استعداد موجود تھی نا، آخر حضرت ہارون میں بھی، اور ان کو فوراً سمجھ میں بات آ جاتی تھی کہ یہ نبی اللہ کے نبی ہے۔ یہی دو معجزے، وہ باقی سب کے لیے کافی ہے، تو ہارون کے لیے تو اور زیادہ، یصدقنی میری تصدیق کرنے۔ ایک حدیث ہے، متواتر ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تو میں سے ایسے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے۔ یہاں ردءً یصدقنی، مددگار، کس کو اس میں شک ہے؟ رسالت مآب کے لیے سب سے بڑے مددگار علی بن ابی طالب۔ یصدقنی، اس میں بھی کس کو شک ہے؟ سب سے پہلے تصدیق اور ایمان لانے والا علی ہے۔ علی نے کسی لمحے، یعنی رسالت مآب اعلان بعثت کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں کہتے ہیں، تو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ علی علیہ السلام نے ان کی تصدیق نہیں کی، فوراً تصدیق۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به، روایات میں ہے، ہمارے شیعہ سنی دونوں روایات میں سے، روایت میں یہ بات موجود ہے، جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آیا وہ رسالت مآب ہے، وصدق به، اور علی ہے سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں لوگوں سے 7 سال پہلے عبادت کرتا رہا، 7 سال پہلے، وہ بحث لمبی ہے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون۔ فرمایا ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کی بازو مضبوط کریں گے، مدد فراہم کریں گے، اور ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے، سلطنت دیں گے، اور ہماری نشانیوں کی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، ہمارے آیات کی وجہ سے وہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچ پائے، آپ دونوں اور آپ کے پیروکاروں کا ہی غلبہ ہوگا۔ انتما ومن اتبعکما الغالبون، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو غلبہ حاصل ہوگا، اور ان کی بالادستی حاصل ہوگی۔ کجا فرعون، کجا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک جگہ کہا نا، قومہما لنا عابدون، ان کے دونوں کو ہمارے نوکر ہے۔
ان دونوں کی قوم یعنی بنی اسرائیل نوکر ہے، نوکر والے جو ہے وہ غالب آ جائے، فلا یصلون الیکم، فرعون اور اس کے جو درباری ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہاں پر ایک انس بن مالک کی روایت ہے، صلی نے فرمایا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي من شد اللہ عضدی به کما شد عضد موسیٰ بہارون، میرے ماں باپ قربان ہوں اس پر جس سے اللہ نے میرا بازو مضبوط کیا، جس طرح موسیٰ کا بازو ہارون سے مضبوط کیا ہے۔ یہ شواہد التنزیل ایک کتاب ہے اہل سنت کے، بہت بڑے عالم دین، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین۔ پھر جب موسیٰ ہماری واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں سے ایسی باتیں کبھی نہیں سنی کہ کوئی رب ہے اور کوئی کیا ہے، ہمارے رب سے اوپر کوئی رب العالمین ہے۔ دوسری جگہ بتایا تھا نا کہ میں رسول رب العالمین ہوں، تو فرعون نے کہا تھا وما رب العالمین، دوسری جگہ ذکر ہے۔ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے یہ لفظ، یہ تعبیر نہیں سنی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے عصا کا معجزہ دکھایا، ید بیضا دکھایا، تو فرعون والوں نے کہ یہ تو جادو ہے، ما ھذا الا سحر مفترى وما سمعنا، یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں اور یہ جو معجزے دکھاتا ہے، یہ شخص یہ وہ ہے، جادو ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا اپنے باپ دادا سے جو یہ بات کر رہا ہے۔ یہ حکمرانوں کا ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اس قسم کی باتیں پہلے کبھی نہیں سنی۔ سب سے پہلے حضرت نوح آئے، حضرت ہود آئے، حضرت صالح آئے، بہت سے پیغمبران حضرت موسیٰ سے پہلے آئے ہیں، اور وہ تاریخ جو ہے وہ پر ہے انبیاء کے۔ تو یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں سنا، یہ رائے عامہ کو وہ گمراہ کرنے کے لیے یہ باتیں جو ہے انہوں نے کرنا شروع کر دی کہ یہ دیکھو یہ نئی بات لے کر آئے ہیں، ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا۔ ہمارے معاشرے میں بھی کوئی نئی بات اس نے سنی تو وہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے کبھی نہیں سنا، جب اس نے نہیں سنا تو یہ خیال کرتا ہے ساری دنیا نے نہیں سنی۔ جواب میں حضرت موسیٰ نے فرمایا وقال موسیٰ رب اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تكون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون۔ موسیٰ نے کہا میرا پروردگار اسے جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اپنے بارے میں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ عاقبۃ الدار، چونکہ بہت پرست جو ہے وہ فرعون وغیرہ آخرت کے قائل نہیں تھے، اور دوبارہ زندہ کرنے کی باتوں کو یہ لوگ فرسودہ کہانی، اساطیر الاولین کہتے تھے، ایک واہمہ قرار دیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام لے کر کے آ رہا ہوں۔ وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وإنی لأظنہ
من الکاذبین۔ فرعون نے کہا اے دربار والو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا، میں معبود ہوں۔ وہ معبود رع کہتے تھے اس کو، رع سورج جو اس کا رب ہے، اقتدار کا رب ہے۔ میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا۔ اے حامان، میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹ بنا دے، پختہ اینٹ بنا دے، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ اور میرا تو یہ خیال ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے، یہ کہتے ہیں خدا ہے، رب العالمین ہے۔ فاجعل لی صرحا، میرے لیے اونچا محل بنا دو۔ صرح قصر کو کہتے ہیں، قصر کو صرح، یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ میرے لیے اینٹ جو ہے وہ پکی اینٹ، پختہ اینٹ بنا دو۔ فاوقد، آگ لگا کر، علی الطین، گارے پر، مجھے گارے پر آگ لگا کر میرے لیے ایک قلعہ بناؤ۔ مجھے گارے پر آگ لگا کر، یعنی پختہ اینٹ۔ یہاں پر یہ بات فرعون نے از راہ تمسخر بتایا ہوگا، تمسخر کے طور پر، نیچے میں ہوں معبود اور یہ سورج سامنے نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا ہے کہاں ہے؟ یعنی ہم تلاش کرتے ہیں موسیٰ کے خدا کو، اور میرے لیے ایک اونچا وہ بناؤ، یہ ایک ٹاور بناؤ، ایک برج بناؤ آج کے اصطلاح میں، کہ میں اس سے جھانک کر کے دیکھتا ہوں خدا، موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ سب سے پہلے روس کے خلابات جو ہے وہ فضا میں چلے گئے تھے، زمین کی فضا سے بیرون فضا میں چلے گئے، تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی خدا ودا نہیں دیکھا، کیونکہ روس کی حکومت کے سر توڑ کوشش ہوتی تھی کہ خدا نہیں ہے، 70 سال کوشش کی خدا نہیں ہے، اور تمام ذرائع استعمال کیا خدا نہیں ہے، کوئی خدا۔ یہ خلا نورد بھی جاتے ہیں فضا میں اور واپس آتے ہیں، خدا نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا کوئی خدا وہاں پر۔ سبحان اللہ، قدرت کا نظام ہے کہ وہ دیکھ آئے، ادھر دیکھا ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، اور حقیقت میں دیکھ آئے، یا خدا نظر آئے ہم لوگوں کو؟ جی، خدا کی ایک آیت نظر آئی، دلیل نظر آئی، برہان نظر آیا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا۔ قرآن میں آیت ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ اوپر چڑھ جائیں تو وہ کہتے کہ ہمارے آنکھوں کا کو جادو ہو گیا، بس مستی ہو گیا، سکرت ابصارنا۔ ان خلابازوں نے کہہ دیا وہاں خدا نظر نہیں آیا، مگر ایسا ہو رہا تھا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے جادو ہو رہا ہے۔ قرآن کی عیناً وہی تعبیر، جیسا قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے خدا نہیں دیکھا، تو گواہی بھی دے دی ہم نے خدا دیکھا، خدا کی اس فرمان کی تصدیق لے کر آئے ہیں ہم۔ عیناً وہی قرآن کے آیت کا ترجمہ کیا۔ بہت سے لوگوں نے اس چیز کو نقل کیا ہے اس کے بعد سے کہ روسی خلا نوردوں کا جو ہے وہ اعترافی بیان قرآنی آیت کا ترجمہ۔ یہاں پر ایک آپ کی توجہ جو ہے ادھر چاہیے
کہ یہ جو مستشرقین ہے وہ آئے دن اسلام کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اعتراضات اٹھاتے ہیں اور کوئی موقع فروگزاش نہیں کرتے، کہتے ہیں ادھر کہتے ہیں۔ دیکھو قرآن کے معلومات ناقص، قرآن کو نہیں پتہ کہ پختہ اینٹیں اس زمانے میں، فرعون کے زمانے میں پختہ اینٹیں نہیں بنتی تھی جی۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ فرعون نے حامان سے کہا ہے پختہ اینٹیں بناؤ اور اس کے اوپر ایک قصر بناؤ۔ پختہ اینٹیں اس وقت بنتی نہیں تھی، اس زمانے میں پتھر کی عمارت بنتی تھی۔ یہ اہرام مصر دیکھو، وہ پتھر سے بنائے، وہاں کوئی اینٹ ویٹ استعمال نہیں ہوئی۔ یہ بعلبک کے جو معبد دیکھو، ادھر لبنان کا بعلبک ہے، بک شہر کو کہتے ہیں، بکہ مکہ بکہ ببکۃ مبارک۔ بعل وہ نام ہے، ایک بت کا نام ہے، بعلبک یعنی مدینۃ البعل۔ بعلبک کی عمارت دیکھو، پتھر کی چنائی ہے وہاں۔ قرآن کی معلومات ناقص ہے، اس وقت اس زمانے میں اینٹیں نہیں بنتی تھی۔ ہم اور ہمارے محققین نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس زمانے میں اور اس سے پہلے اینٹیں بنتی تھی۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو آئندہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔